علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا اردو نیوز قاسمی کے اندر۔ میں محمد عمر قاسمی آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں آج کی ایک ایسی خبر جو انسان کے دل کو دہلا دے گی۔ انسانیت بالکل شرمسار ہو چکی ہے، انسانیت دم توڑ چکی ہے۔ ایک 80 اور 70 سال کے بیچ کا بزرگ اور اس کو مارنے اور پیٹنے والے اس کی اولاد کی برابر، اس کی اولاد کی عمر کے 20-25 سال کے نوجوان۔ حق ہے یہ بات، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے ہندوستان میں، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے ہندوستان میں۔ انسان کی شکل میں درندے پیدا ہو گئے، انسان کی شکل میں درندے پیدا ہو گئے۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں، ایک بزرگ جن کی عمر تقریباً 70 سال کے آس پاس ہے، گائے اور بھینسیں پالتے ہیں۔ اپنے گائے اور بیلوں کو جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ یہ بزرگ سفید داڑھی ہے اور 65-70 سال کی ان کی عمر ہے۔ اب یہ تو ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں کہ اگر ان کے اوپر الزام تھوپا جائے کہ یہاں گائے کاٹ رہے تھے، یہ گو کشی تو ان کے اوپر لگانی ایک سمجھ سے باہر ہے۔ ایک اکیلا انسان بوڑھا وہ گائے کیسے کاٹ سکتا ہے، وہ بھی ایسے بیابان جنگل کے اندر؟ لیکن ان بزرگ کے اوپر نگاہ پڑ جاتی ہے کچھ لٹیروں کی، کچھ ڈاکوؤں کی، کچھ دوسروں کے مالوں کو چھین جھپٹ کرنے والوں کی، جو اپنے آپ کو نام دے کر کے چلتے ہیں بجرنگ دل کا۔ بجرنگ دل کے گنڈوں کی ان کے اوپر نگاہ پڑ جاتی ہے۔ اب اگر یہ گنڈے یہ کہیں کہ یہاں یہ گائے کاٹ رہا تھا تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بوڑھا آدمی اکیلا گائے کیسے کاٹ سکتا ہے۔ اب ان گنڈوں نے اپنی ایک پلاننگ رچی اور انہوں نے یہ تھوپا کہ یہ یہاں جنگل کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کا الزام اس کے اوپر دیا۔ اگر یہ نماز پڑھ بھی رہا تھا تو ہندوستانی ہے، ہندوستان کی زمین پر نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ ہاں، آپ کھلے عام کھلے میدانوں میں روک سکتے ہو، لیکن جنگل اور بیابانوں میں جہاں کوئی دوسرا انسان نہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہے، تو وہاں آپ کو روکنے کا ادھیکار بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ نماز پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے، یہ بات تو ایک الگ ہے۔ ان گنڈوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے اس بزرگ کے گائے اور بیلوں کو دیکھ کر کہ اگر کسی طریقے سے اس سے ہڑپ لیا جائے تو لاکھوں روپے کا مال 1 منٹ میں ہاتھ میں لگ جائے گا۔ ان ظالموں نے اس بزرگ کو مارنا اور پیٹنا شروع کیا۔ اس بزرگ کو مارا ہے جو ان کے باپ کی عمر کا ہے، جس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کو دیکھ کر دیکھنے والوں کو شرم آ رہی ہے۔ اس کے بعد پولیس کو کال کی، پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پولیس کے اوپر بھی مجھے افسوس ہے کہ ایک وردی آپ پہنے ہوئے ہیں، اور جب آپ کو وردی دی جاتی ہے تو آپ سے عہد بھی لیا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان کے قانون کے مطابق ہندوستان کے حق کے لیے آپ ہر وقت کام کریں گے۔ اگر آپ کے سامنے آپ کا باپ بھی ہے، اگر وہ مجرم ہے اور قانون اس کو سزا دینے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ اس کو سزا دیں گے۔ لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک انسان نے اگر جنگل میں نماز پڑھی ہے اور وہ اپنے گائے بیلوں کو وہاں پر چرا رہا ہے تو اس نے کون سا جرم کیا؟ پھر ان ظالموں نے آ کر، بجرنگ دل کے لٹیروں اور گنڈوں نے آ کر اس بزرگ کو پیٹا۔ آخر پولیس نے آ کر یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تمہیں مارا کس نے ہے، کیوں مارا ہے؟ کیا پولیس کی ذمہ داری پوچھ تاچھ کی نہیں ہے؟ کیا جس نے کال کر کے بلا لیا وہ چاہے کتنے بڑا بدماش ہے اسی کے فیور میں بولنا ہے؟ نہیں میرے محترم خاکی وردی والوں، آپ اپنی وردی کا بھی لحاظ کرو۔ کل قیامت کے دن تم سے اس کا بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے وردی پہننے کے بعد میں کتنا ظلم کیا ہے لوگوں کے اوپر اور کتنا انصاف کے ساتھ تم نے کام کیا ہے۔ یہ پولیس آتی ہے، اس بزرگ کو اٹھا کر تھانے لے جاتی ہے، اور یہ ظالم اوچک کے لٹیرے بجرنگ دل کے گنڈے اس بزرگ کے گائے اور بھینسوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں، اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اور آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ یہ جانور، گائے اور بیل خاص کر، اگر ان کو کوئی
راستے میں بھی گاڑیوں میں لاد کر لے جاتا ہوا ملتا ہے۔ تو پولیس کی ملی بھگت سے یہ بجرنگ دل والے گاڑیاں رکواتے ہیں، پولیس والے ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں اور پولیس والے ان گاڑی والوں سے پیسہ مانگتے ہیں۔ اگر ان کو پیسہ دے دیا جاتا ہے تو گاڑی چھوڑ دی جاتی ہے، اگر پیسہ نہیں دیا جاتا وہیں ان کے جانور چھین لیے جاتے ہیں۔ اور ایک اسپتال ہے اندرا گاندھی اینیمل ہاسپٹل، اس کے اندر ان جانوروں کو بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں سے یہ تمام جانور قریشیوں کے قصائیوں کے ہاتھ فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اندر کھانا ان کا ایک وہ کام ہے۔ یا تو پولیس کو خرچہ روڈ پہ ملے گا اور روڈ پر نہیں ملے گا تو جانور لے کر وہاں پہنچا دیے جائیں گے اور وہاں سے ان جانوروں کو بیچا جاتا ہے۔ جتنے جانور اس اسپتال کے اندر بھرتی کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، آپ ان کا ڈاٹا نکلواؤ کہاں گئے، کون لے گیا ان کو اسپتال کے اندر سے۔ تو اس لیے یہ بڑے دکھ بھری خبر ہے۔ دوسری خبر آ رہی ہے ہمارے اتر پردیش کے روڈ ویز بس کی۔ روڈ ویز بس ہے جو بریلی سے دہلی کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر چند مسافر ہیں جن میں 2 مسلمان ہیں اور یہ دونوں مسلمان ڈرائیور صاحب سے بولتے ہیں کہ ہماری نماز کا وقت ہو رہا ہے مغرب کا، آپ کہیں مناسب جگہ دیکھ کر کے 2 منٹ کے لیے گاڑی آپ روک لیں، ہم وہی نماز ادا کر لیں گے، اس کے بعد آپ چلیں۔ بہرحال یہ گاڑی اپنا سفر طے کر رہی ہے، بریلی سے چلی ہے اور دھنورا پہنچتی ہے۔ دھنورا پہنچتے ہی کچھ مسافر، کچھ یاتری کنڈکٹر صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پیشاب کرنا ہے، ہمیں ٹوائلٹ کرنا ہے، گاڑی رکوائیے۔ اب کچھ یاتری اپنا ٹوائلٹ کرنے کے لیے گاڑی سے اترتے ہیں اور پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی بیچ میں یہ دونوں مسلمان بھی گاڑی سے اترتے ہیں اور گاڑی کے آگے ہی اپنا کپڑا بچھا کر کے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ جتنی دیر میں انہوں نے اپنا ٹوائلٹ کیا ہے، پیشاب کیا ہے، اتنی ہی دیر میں ان دونوں نے اپنی نماز ادا کر لی۔ یہ بھی گاڑی کے اندر بیٹھ گئے اور وہ اپنا پیشاب کر کے بھی گاڑی کے اندر بیٹھ گئے۔ لیکن اسی گاڑی کے اندر کوئی جو ہے اپنی زبان میں اس کو کیا کہیں کہ انتہا پسند بیٹھا ہوا تھا، جس کو ان کا نماز پڑھنا بالکل ہضم نہیں ہوا، اس کے پیٹ کے اندر درد ہوا، اس نے ویڈیو بنا لی اور ویڈیو بنانے کے بعد میں جو روڈ ویز کا کنٹرول روم ہے، جہاں اس کے روڈ ویز کے انچارج بیٹھتے ہیں، بڑے ذمہ دار بیٹھتے ہیں، وہاں فون کیا اور بتایا کہ نماز پڑھنے کے لیے گاڑی کو روڈ پر روکا گیا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے گاڑی کو روڈ پر روکا گیا ہے، کیا یہ کون سا طریقہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے گاڑی کو روڈ پر روک دیا جائے؟ بہرحال وہ ذمہ داران ایکشن میں آئے اور انہوں نے وہاں سے تو گاڑی کو روانہ ہونے دیا کہ آپ دہلی جائیے اور دہلی سے واپس آئیے۔ جتنے یہ دونوں ڈرائیور کنڈکٹر اپنی بس کو لے کر کے بریلی روڈ ویز میں پہنچے ہیں، تب تک ان دونوں کو سسپینڈ کا لیٹر تھما دیا گیا۔ یہ انسانیت ہے، یہ ہندوستان کی زمین کے اوپر ایسی سوچ کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سمجھ صحیح عطا فرما دے۔